کچھ برس پہلے ہم آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ یہ باغ کی طرف واقع تھا۔ بہت خوبصورت علاقے میں ہمارا گھر تھا اور اسے لکڑی کے خوبصورت تختوں کو تراش کر بنایا گیا تھا۔ پرانے زمانے میں گھر بہت نفاست سے بنائے جاتے تھے اور لکڑی کا کام، دریاں، بالکونیاں دیکھنے کے قابل ہوتی تھی۔ یہ گھر مضبوط ہوتے اور ایسے شاہکار کہ انگریز جب سیاحت کو آتے تو اس طرز تعمیر کو دیکھ کر دنگ رہ جائے۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمارا گھر پرانا ضرور ہے مگر بوسیدہ نہیں۔ یہ اتنی مضبوطی سے بنایا گیا ہے کہ ابھی مزید 100 سال اور قائم و دائم رہ سکتا ہے۔ کون جانے اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی کہ کب انسان کی کہیں بات بری لگ جائے۔ آدمی کو غرور بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ میرے والد صاحب اپنے مکان کے بارے میں اکثر بڑا بولتے تھے، جس کو میرے دادا نے اپنی نگرانی میں تعمیر کرایا تھا، اور پھر اچانک ایک دن ایسا آیا کہ یہ خوبصورت آشیانہ تنکوں کی طرح بکھر گیا۔ میرے چچا جان کا نام عاظم خان تھا اور وہ ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ ہمارا گھر کافی بڑا اور 2 منزلہ تھا۔ والد اور چچا 2 ہی بھائی تھے، دونوں اس آبائی مکان کے حقیقی وارث تھے۔ خدا کی کرنی کہ ایک روز جب چچا فروٹ سے بھرا ٹرک راولپنڈی لے جا رہے تھے، بارش کی وجہ سے ٹرک پھسل کر گاڑی میں جا گرا اور چچا جان موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ان کی شادی کو 7 سال گزرے تھے اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام شہریار تھا۔ وہ 6 برس کا تھا۔ یہ اندوناک حادثہ تھا جس پر میرے گھر والے ماتم کناں تھے۔ میں ان دنوں 5 برس کی تھی مگر ابھی تک وہ آہوزاری کا منظر میرے ذہن پر نقش ہے جب ہمارے گھر یہ قیامت برپا ہوئی تھی۔ سب بین کر رہے تھے، خاص طور پر چچی بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی اور میرے والد اپنے بھتیجے شہریار کو گلے لگا کر فریاد کر رہے تھے کہ ہائے میرا ایک ہی بھائی تھا، اے اللہ پاک تو نے اس کو بھی مجھ سے لے لیا۔ میرا بازو کٹ گیا، اب اس ننھے بچے کی آبیاری کون کرے گا اور یہ کس کو بابا کہہ کر پکارے گا۔ وقت ہر زخم کا مرہم ہے۔ وقت گزرتا رہا، شہریار نونہال سے نوجوان اور پھر گبرو ہو گیا۔ چچی جان نے دوسری شادی نہ کی، ایک بیٹے کے لیے اپنی تمام زندگی وقف کر دی۔ وہ کہیں نہ گئیں، ہمارے ہی گھر رہیں۔ والد صاحب نے یتیم بھتیجے کو اولاد کی طرح چاہا، پیار دیا، پالا پوسا۔ شہریار نہ صرف جائیداد میں حصہ دار تھا بلکہ وہ ایک نہایت لائق، فرمانبردار اور شریف لڑکا تھا۔ تبھی والد صاحب کا پختہ ارادہ تھا کہ وہ اس کو اپنا داماد نہیں گھر داماد بنائیں گے۔ جب کزن ایک گھر میں پرورش پائیں تو وہ آپس میں دوستوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ہم میں کوئی اجنبیت اور دوری نہ تھی کہ ہم غیر نہ تھے۔ شہریار کو اپنا دوست سمجھتی تھی اور اس سے دل کا سب احوال کہہ دیتی تھی، لیکن اس سے محبت کا دور کا رشتہ نہ تھا کہ جس کے تحت انسان شادی کے بندھن میں بندھ جانے کی آرزو کرتا ہے۔ عرفان بھی ہمارے گھر روز آتا تھا۔ وہ میرے ماموں کا بیٹا تھا اور ان کا مکان ہمارے گھر کے پچھواڑے پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ امی اپنی اس بھتیجے کو بہت چاہتی تھیں، ایسے ہی جیسے ابو اپنے بھتیجے شہریار پر جان نثار کرتے تھے۔ میری والدہ کی خواہش تھی کہ شہریار کی بجائے عرفان کا ان کا داماد بنے، لیکن وہ والد صاحب سے ڈرتی تھی کہ ان کا فیصلہ اٹل ہوتا تھا، لہٰذا ان کے سامنے دم نہیں مار سکتی تھی۔ تاہم چپکے سب سے کہتی تھی، دعا کرو عائشہ کی شادی عرفان سے ہو جائے۔ عرفان مجھے بہت چاہتا تھا، میں بھی دل سے اس کو پسند کرتی تھی، شہریار کے بجائے اسی کی دلہن بننا چاہتی تھی۔ وہ مجھے آشو کہتا تھا اور میں اس کو ہلال احمر پکارتی تھی کیونکہ وہ چاند کی طرح خوبصورت اور اس کا رنگ سیب کی طرح سرخ تھا۔ عرفان کی عادت تھی کہ دن میں ایک بار ضرور آتا تھا۔ وہ جب تک مجھ کو دیکھ نہ لیتا، 2-4 باتیں نہ کر لیتا، اسے چین نہ آتا تھا۔ کسی دن جب میں نظر نہ آتی تو وہ مجھ کو دیوانہ وار ڈھونڈتا اور یہ بات شہریار کو پسند نہ آتی۔ چچی جان کو بھی عرفان کا روز آنا کھٹکتا تھا، تاہم منہ سے کچھ نہ کہہ سکتی، امی جان کی وجہ سے کہ میری ماں اپنے بھتیجے پر فریفتہ تھی۔ روز بھی نہ دیکھ پاتی تو اداس ہو جاتی تھی۔ عرفان کی لگاوٹ کو شہریار بادل نخواستہ برداشت کرتا تھا، لیکن وہ مجبور تھا، اس کو آنے سے روک نہیں سکتا تھا۔ میں تو اپنے ماموزاد کے آتے ہی کھل پڑتی۔ ہم شہریار کے سامنے آپس میں ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، اس کی دل آزاری کی قطعی پرواہ نہ کرتے تھے۔ میں اگر ذرا روٹھ جاتی اور کلام نہ کرتی، عرفان پر بن جاتی۔ وہ ایسا سنجیدہ مرجھا سا جاتا جیسے کسی نے اس کی جان کھینچ لی ہو، ڈیر و دکھ دے دیا ہو۔ اپنا چہرہ بسور لیتا تھا، پھر بھی برا نہ لگتا تھا بلکہ اور زیادہ خوبصورت لگنے لگتا تھا۔ میں کچھ کم خوبصورت نہ تھی، تبھی کہتی تھی، عرفان تمہاری صورت تو اچھی ہے لیکن مجھ سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ نخوت سے اترا کر کہتا، میں یوسف ثانی ہوں، دیکھ لو کہ تم کو بھی مجھ سا خوبرو کہیں نہ ملے گا۔ میں اسے چڑھانے کو کہتی کہ تم کیا ہو، تم سے بھی زیادہ حسین اس دنیا میں پڑے ہیں، ایک تو شہریار ہی ہے، کیا وہ تم سے کم ہے؟
ایسا اسے جلانے کو کہتی تھی۔ بے شک شہریار حسین تھا اور مجھے چاہتا بھی تھا، لیکن میں اس کا دل ہمیشہ توڑتی کہ میں تمہارے حسن کو کچھ نہیں سمجھتی۔ شہریار نے کئی بار سمجھایا کہ عرفان ہرجائی قسم کا انسان ہے، اس کا خیال چھوڑ دو، وہ تم سے کبھی وفا نہیں کرے گا، لیکن میں شہریار کو جھڑک دیا کرتی، اس کی باتوں میں نہ آتی۔ شہریار سچ کہتا تھا کہ تیرا ماموزات ٹھیک نہیں ہے، اور الٹا الزام دیتی تھی کہ تم اس سے جلتے ہو کیونکہ تم نہیں چاہتے ہماری شادی ہو۔ یاد رکھنا کہ میں شادی عرفان سے ہی کروں گی، چاہے تم جتنا زور لگا لو، تمہیں ہمارے رستے سے ہٹنا پڑے گا۔ ایک دن میں عرفان کا خط نکال کر پڑھ رہی تھی کہ شہریار آ گیا۔ اس نے خط میرے ہاتھ سے جھپٹ کر پڑھ لیا، جس میں پیار و محبت کی باتیں تھیں۔ خط پڑھتے ہی جانے کیا ہوا کہ اس کا رنگ پیلا ہو گیا۔ دل پر ایسا اثر ہوا کہ جہاں کھڑا تھا وہیں گرنے لگا۔ میں نے جلدی سے اس کو تھام کر بستر پر لٹایا اور دوڑ کر پانی پلایا اور اس کے ہاتھ پاؤں ملنے لگی۔ شہریار کی ایسی حالت دیکھ کر میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اتنے میں ابو آ گئے۔ وہ دوڑ کر ڈاکٹر کو لے آئے اور طبی امداد فراہم کی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شہریار کو صدمہ پہنچا ہے، خیال رہے کہ اب اس کو دوبارہ صدمہ نہ ہو ورنہ جان جا سکتی ہے۔ اس روز دل میں عہد کیا کہ اب عرفان سے اس کے سامنے ہنسی مذاق نہ کروں گی اور دور دور رہوں گی تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتا میں بھی پریشان رہوں گی۔ میں اس کو ایسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتی تھی، لہٰذا یہی سوچا کہ رفتہ رفتہ سمجھاؤں گی ورنہ کل کو جانے یہ کیا کر گزرے۔ شہریار کہتا تھا کہ اب کیوں پریشان ہو، تم کو مجھ سے پیار نہیں ہے، پھر میں زندہ رہوں یا مر جاؤں تم کو کیا؟ میں خاموش ہو جاتی اور وہ میرا چہرہ دیکھ کر خوب محظوظ ہوتا کہ اب آئی ہو نا راہ راست پر۔ میں عرفان کی طرف نہ جاتی اور نہ اس کو گھر بلاتی۔ وہ ہمارے صحن کی دیوار کے باہر سیٹی بجاتا تو شہریار کہتا، عرفان آیا ہے تو چلی جا، نہیں تو روٹھ جائے گا۔ میں باہر نہ جاتی۔ میرے جانے پر اگر وہ اپنے آپ کو کچھ نقصان پہنچا لیتا تو خود کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ بیوہ چچی کا وہ اکلوتا فرزند تھا جس کا ابو جان بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ اگر شہریار کو کچھ ہو جاتا تو اس کی ماں مجھے معاف نہ کرتی اور میری ماں کو بھی جینے نہ دیتی۔ وہ عرفان کو بھی جان سے مار دیتی کہ جس کے کارن اس کے بیٹے کا ایسا حال ہوا، جس بیٹی کی آس پر وہ زندہ تھی۔ شہریار تو چچی جان کی جان تھا، جیسا کہتا تھا وہ کرتی تھی۔ ایک ہی بیٹا تھا، 7 برس کی تھی کہ چچی نے مجھے کنگن پہنائے تھے، یہ کہہ کر کہ یہ میری بہو ہے۔ جتنا وہ مجھ سے پیار کرنے کی کوشش کرتی میں عرفان کی وجہ سے اتنا ہی دور بھاگتی تھی۔ میں بدقسمت اپنے آپ کو سمجھا نہ سکی، بس اسی بے وفا کی محبت میں پاگل ہو رہی تھی۔ 9ویں پاس کر کے تعلیم چھوڑ دی اور عرفان BA کر رہا تھا، جبکہ شہریار BA کر چکا تھا اور اب اس کا ارادہ وکالت پڑھنے کا تھا۔ داخلہ بھی بھجوا دیا تھا۔ اس کے عزائم اعلیٰ تھے، وہ کچھ بن کر دکھانا چاہتا تھا اور ابو کہتے تھے کہ میں اس کو وکالت کی تعلیم دلوانے لندن بھجواؤں گا، لیکن پہلے عائشہ اور شہریار کا نکاح کروں گا، پھر بیرون ملک پڑھنے بھیجوں گا۔ جب یہ باتیں گھر میں کچھ زیادہ ہی ہونے لگی تو میں نے عرفان سے کہا کہ تم اپنے والدین کو بھیجو تاکہ وہ مجھے مانگ لیں تمہارے لیے۔ وہ کہتا تھا ابھی میری بڑی بہن موجود ہے، مجھ سے 3 بڑے بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں، لہٰذا میں مجبور ہوں۔ یہ بات سن کر میں خاموش ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ عرفان بدلنے لگا۔ سارا دن انتظار کرتی تھی اور وہ نہیں آتا تھا۔ خدا جانے کہاں غائب ہو رہتا تھا۔ مجھے شک نے آ گھیرا کہ یہ شاید مجھے چھوڑ کر کسی اور کو چاہنے لگا ہے۔ صبح 9 سے شام 7 بجے تک غائب رہتا۔ وہ پڑھتا بھی نہ تھا، حالانکہ پہلے وہ ایسا نہ تھا۔ ایک دن میرے بغیر رہ نہ سکتا تھا۔ میں نے کہا، عرفان تم کیوں نہیں آتے؟ کیا بات ہے؟ تمہارا کزن برا مانتا ہے۔ اس نے جواب دیا، پہلے وہ بیمار تھا، میں نے اس کا خیال کیا، لیکن اب وہ میرے سمجھانے سے سمجھ گیا ہے، تم آیا کرو۔ وہ اب پہلے کی طرح نہیں رہا ہے، میں نہیں آ سکتا۔ دن کو 100 کام ہوتے ہیں، دوست احباب سے بھی ملنا ہوتا ہے، ایسی بات ہے تو پھر رات کو آ جایا کرو۔ بولا، رات کو بالکل نہ آؤں گا، مجبور ہوں، تمہارا باپ برا مانے گا۔ رات کو تو وہ گھر پر ہوتا ہے، بابا جان جلدی سو جاتے ہیں۔ تم ہمارے گھر کے پچھواڑے آ جایا کرو، میں صحن کی دیوار سے بات کر لیا کروں گی۔ ہماری صحن کی دیوار بہت نیچی تھی، آسانی سے بات ہو سکتی تھی۔ اس نے بات سنی انسنی کر دی تو مجھے شک ہو گیا کہ ضرور کوئی دوسری مل گئی ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے ملنے سے کترانے لگے۔ تبھی میں نے کہہ دیا، اگر کسی اور سے دل لگا لیا ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ اس سے ملو جس کو اپنا بنایا ہے، اب میری صورت نہ دیکھو گے۔ تب کہا، اچھا میں آج رات صحن کی دیوار کے پاس آؤں گا، انتظار کرنا۔ اس روز 11 بجے سے 1 بجے شب تک میں انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ بہت غصہ آیا کیونکہ سخت سردی تھی اور میں نے پتلی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی، پاؤں میں جوتے بھی نہ پہنے تھے کہ آواز نہ ہو۔ سخت سردی میں میرا جسم اکڑ گیا۔
آدھی رات کے بعد مایوس ہو کر لوٹ آئی۔ مامی اماں سے ملنے آئی تو میں بخار سے تپ رہی تھی۔ گھر جا کر عرفان سے تذکرہ کیا کہ عائشہ بیمار پڑی ہے۔ تب وہ آ گیا، میں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا، نہ بات کی۔ اگلے دن اس کی بہن آئی، بتایا کہ ہم عرفان بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں۔ کون سی لڑکی؟ میں نے بے اختیار پوچھ لیا۔ ایک ہے جس کو عرفان پسند کرتا ہے، اس کا نام فرزانہ ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے۔ یہ سن کر مجھے دکھ ہوا تو عرفان مجھ سے دل لگی کیا کرتا تھا۔ شہریار ٹھیک ہی کہتا تھا کہ عرفان صحیح بندہ نہیں ہے، یہ ہرجائی لڑکا ہے۔ اب میرا دل مجھے سمجھاتا کہ بھول جا عرفان کو اور اپنا بنا لے شہریار کو، اسی میں تیری بہتری ہے۔ مجھ پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اب میں اندر اندر روتی تھی لیکن اس کو کچھ نہ کہتی تھی کہ میں پچھتا رہی ہوں۔ شہریار بھی میری دلی کیفیت سے آگاہ تھا۔ سے غم گساری کرنا چاہتا تھا اور شرم سے میں اس کو یہ بھی نہ کہتی تھی کہ اے کاش پہلے ہی تمہاری باتوں پر یقین کر لیتی تو اچھا تھا۔ میں اپنے آپ کو ظالم کہنے لگی اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ رات بھر اس بے وفا کی یاد میں نیند نہیں آتی تھی۔ کھانا پینا بند ہوا، بھوک مر گئی۔ ماں کھانا دیتی، میں کچن میں چھپا دیتی تھی، رات کو پھینک دیتی۔ ماں سمجھتی تھی کہ میں نے کھا لیا ہے۔ چند دنوں میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ تب ماں پریشان ہوئی کہ اس کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں اس قدر کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ مجھ سے کہا کہ تم کو کیا مرض ہے، چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ ٹھیک ہوں ماں، انسان کو اسمارٹ ہونا چاہیے، جواب دی۔ بولی تیری شہریار سے لڑائی تو نہیں ہوئی؟ کیونکہ ایک گھر میں رہتے ہوئے اکثر ہماری نوک جھوک چلتی تھی۔ نہیں اماں، وہ تو مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ شہریار صحن میں میرے ساتھ واک کرتا تاکہ میں خوش رہوں، اسمارٹ رہوں۔ لیکن جب شہریار مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا تو میں کہتی، دیکھو شہریار، اتنا مت ہنسایا کرو، نہیں تو کسی دن تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دوسری دنیا میں چلی جاؤں گی۔ میں روز بروز کمزور ہوتی جاتی تھی۔ وہ ڈر گیا کہ کہیں مجھے کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی، مگر مجھے کوئی بیماری نہ تھی۔ ایک دن وہ ڈاکٹر کو لے آیا کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب، اس کو کیا بیماری ہے۔ اس نے کہا کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے، کھانا صحیح کھایا کرے اور بس، شاید کہ کسی فکر میں گھل رہی ہے، اس پریشانی کو دور کرنے سے صحیح ہو جائے گی۔ ماموں کے گھر عرفان کی شادیاں کی تیاریاں ہو رہی تھی اور وہ ادھر نہ آتا تھا کہ اس سے شکوہ کروں، کوئی بات کروں، کچھ پوچھوں۔ ساری ساری رات جاگتی تھی، سو نہ پاتی تھی، اس فکر میں گلتی جاتی تھی، جانے کیا ہونے والا ہے۔ دل میں وہم آ گیا کہ عرفان بے وفا نہیں ہے، جان بوجھ کر میری زندگی سے نکل گیا ہے تاکہ میری الجھنیں ختم ہوں، میں ایک کنارے لگ جاؤں، اور اسی وجہ سے وہ سگریٹ پینے لگا تھا، حالانکہ مجھے سگریٹ سے سخت نفرت تھی۔ ادھر شہریار مجھ پر فدا تھا، بغیر میرے مرنے لگتا تھا۔ ادھر عرفان بہت خراب ہو چکا تھا اور آوارہ لڑکوں کے ساتھ آوارہ پھرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم یہ سچ تھا کہ جھوٹ تھا، لیکن سب یہی کہتے تھے۔ جب میں بہت کمزور ہو گئی تو ایک روز شہریار نے کہا، میں جانتا ہوں تم کو کون سا روگ لگا ہے، فکر نہ کرو، میں نے خود کو سمجھا لیا ہے، میں تمہاری زندگی سے نکل جاتا ہوں، شرط یہ ہے کہ عرفان تم کو اپنا لے، جس کی محبت میں تم مری جاتی ہو۔ وہ نہیں آتا تو کیا کروں، شاید روٹھ گیا ہے، بے اختیار میرے منہ سے نکلا تو شہریار نے قسم کھائی کہ میں اسے منا کر لاؤں گا۔ میں بری پھنسی تھی، ساری ساری رات نیند نہیں آتی تھی، جیسے بس ابھی کچھ ہونے والا ہے۔ شہریار نے قسمیں دے کر عرفان کو منا لیا اور وہ آ گیا۔ اس نے تنہائی میں مجھ سے بات کی اور کہا، سچ کہتا ہوں آشو کہ مجھے تم سے کبھی پیار نہ تھا، میں تو یوں ہی وقت گزاری کر رہا تھا۔ مجھ کو حقیقت میں جس سے پیار ہوا اس سے شادی کر رہا ہوں اور وہ فرزانہ ہے۔ یہ بات تم میری ماں سے پوچھ لو کہ انہوں نے مجھے تمہارے لیے بہت منانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ وہ تم کو بہو بنانا چاہتی تھی، لیکن میں نہیں مانا، یہاں تک کہ روٹھ کر گھر سے چلا گیا تھا، تب وہ مانی اور اب مجھ کو میری منزل مل گئی ہے۔ شہریار بہت اچھا لڑکا ہے، وہ صدق دل سے تم کو چاہتا ہے، بس تم اسی کے ساتھ شادی کر لو۔ عرفان کی باتیں میرے دل پر کھنجر بن کر لگتی رہیں۔ مجھ کو اپنی بے حد اہانت محسوس ہوئی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس کی دن رات میں نے پوجا کی تھی، اور اب یہ کیسا بدل گیا تھا؟ سچ ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، مگر عرفان کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ کڑوا نہیں، زہر تھا، جس کو برداشت کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہ تھا۔ میں روتی رہی اور وہ مجھے بنا تسلی دیے چلا گیا، کبھی نہ آنے کے لیے۔ یقین نہ آتا تھا عرفان ایسا ہو سکتا ہے، اتنا دغا باز، اتنا ہرجائی، مگر یقین کرنا پڑا جب اس کی کئی باتوں کی ممانی اور ان کی بیٹی نے بھی تصدیق کر دی۔ وہ عرفان کی شادی کا کارڈ دینے ہمارے گھر آئی تھی۔ کارڈ دیکھ کر میرے ہاتھ کانپ گئے۔ اسے بد دعا نہ دینا چاہتی تھی، مگر دل سے بے اختیار آہ نکل گئی۔ دل نے کہا، اے کاش عرفان تم صحرا نہ باندھ سکو، کوئی دوسری تمہاری دلہن بنے۔
یہ مجھے کسی طور گوارا نہیں۔ وہ بد نصیب دن تھا جب اگلی صبح سارے آزاد کشمیر میں صبح کے وقت زلزلہ آیا۔ اسی دن عرفان کی شادی تھی، مگر وہ صحرا نہ باندھ سکا۔ وہ اور اس کی ہونے والی دلہن ماں اہل و عیال منو مٹی کے اندر زندہ دفن ہو گئے۔ ہمارا مکان بھی زمیں بوس ہو گیا، جس کے بارے میں بابا جان کہتے تھے کہ یہ بوسیدہ نہیں ہو سکتا، یہ ابھی 1 صدی اور اسی طرح رہے گا۔ لیکن زمین کے اندر قیامت خیز گڑگڑاہٹ ہوئی کہ کان کے پردے پھٹ گئے، اور اس کے بعد ہر شے تہو بالا ہو گئی۔ ہزاروں لوگ پہاڑی تودوں اور مٹی کے ڈھیر تلے زلزلے سے زندہ دب گئے۔ خدا کا معجزہ تھا کہ مکان گر جانے کے باوجود ہم لوگ بچ گئے، کہ قبل خوفناک آواز سن کر ہم گھر سے نکل کر کھلے آسمان تلے آ گئے۔ آج بھی وہ قیامت خیز دن یاد آتا ہے تو میری چیخ نکل جاتی ہے۔ میں نہیں کہتی کہ میری بد دعا سے عرفان دلہا نہ بن سکا، کیونکہ خدا جسے چاہے رکھے، جسے چاہے ختم کر دے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ میں نے کیوں عرفان کے بارے میں ایسا سوچا؟ کیا میں خود غرض تھی یا اس کی دشمن تھی؟ اے کاش میں ایسی بد دعا نہ دیتی، تو آج میرا ضمیر مجھے ملامت نہ کرتا۔ جب بھی ماموں ممانی کا گھرانہ یاد آتا ہے، عرفان یاد آتا ہے، اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بہت عرصہ اس قیامت جیسے زلزلے کی دہشت رہی۔ پھر والد صاحب نے ہمت کر کے نیا گھر بنایا، جو پہلے جیسا شاندار تو نہیں، مگر سر چھپانے کا ٹھکانہ ہے۔ شہریار نے مجھے بہت سنبھالا، اور پھر میری شادی اس کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ تقدیر میں یہی لکھا تھا، اور جو بات تقدیر میں لکھی ہوتی ہے اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ شادی کے وقت میں یہ راز نہیں جان سکی، لیکن شادی کے 10 سال بعد یہ معمہ حل ہوا کہ عرفان نے مجھ سے بے وفائی کیوں کی تھی۔ اصل میں شہریار نے بابا کو میرے اور عرفان کے بارے میں بتا دیا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ شہریار کا نام ان سب میں نہ آئے۔ یوں بابا اور شہریار نے مل کر عرفان کو ڈرایا دھمکایا کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے اور ان کے گھر نہ آیا کرے، ورنہ جان سے جائے گا۔ اور شہریار نے ہی کہا تھا کہ عائشہ کو سمجھائے کہ شہریار اچھا لڑکا ہے، اس سے شادی کر لو۔ مجھے جب معلوم ہوا میں سکتے میں آ گئی، اور میرا دل شہریار کے لیے برا ہو گیا۔ کچھ دن اس سے منہ بنا کے پھرتی رہی، پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی کہ اب اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ اب میں 3 بچوں کی ماں تھی، اس لیے شہریار کو چھوڑ نہ سکتی تھی۔ ہاں، لیکن دل سے یہ بات نکال نہیں سکی۔ آج بھی عرفان کو یاد کرتی ہوں، اور پھر سوچتی ہوں شاید اللہ کو یہی منظور تھا اور یہی میری قسمت۔